धन सब कुछ कुर्बान कर दूं, आपका मारू गांव यहां से उठकर बहराइच जा सकता है, बहराइच नेपालगंज जा सकता है, इंडोनेशिया हिंदुस्तान में आ सकता है, पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है, इंग्लैंड बहुत नीचे जा सकता है, पहाड़ अपनी जगह से इधर उधर जा सकता है, मगर सरकार मदीना ने जो ज़बान अक़दस से निकाल दिया वो फरमान कभी टल नहीं सकता। तो प्यारे आका ने अपनी ज़बान मुबारक से निकाल दिया, ए मौला मुझे नूर बना दे। अल्लाह की बारगाह में प्यारे आका की दुआ है, और प्यारे आका जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो रब ताला आपकी दुआ को नहीं टालता। बात समझ में आ गई कि आपकी दुआ कबूल हो गई, और जब आपकी दुआ कबूल हो गई तो आप नूर बन गए। बोलो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलो। आप बोलोगे, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, हमें मिलेगा क्या? सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, तुम्हारे यहाँ नामे अमाल में बेशुमार नेकियां लिखी जाएंगी। आप बोलोगे हम खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, गुनाहगार हैं, फिर भी सवाब मिलेगा। अरे सवाब जो है ना वो सिर्फ नेक लोगों को नहीं मिलता, बल्कि गुनहगार बंदों को भी मिलता है। हमें और आपको समझना चाहिए कि हमसे बढ़कर दुनिया में कोई गुनहगार नहीं। हमारा मुसलमान भाई जो मेरे सामने है ये मुझसे अच्छा और उम्दा है। कभी इबादत पे घमंड मत करना, कभी नमाज पे मत इतराना, कभी रोजे पे घमंड मत करना, कभी दौलत पे घमंड मत करना, कभी ताकत पे घमंड मत करना, कभी खानदान पे घमंड मत करना, कभी इल्म पे घमंड मत करना, अरे कभी बिल्डिंग पे घमंड मत करना, कभी गाड़ी और बंगला और मोटर कार में पर घमंड मत करना। रब को देने में भी टाइम नहीं लगता तो छीनने में भी टाइम नहीं लगता है। वो अकमुल हाकिमीन है, देता रब ही है, छीनता भी रब है, देना भी जानता, छीनना भी जानता। तकब्बुर से बचो। प्यारे आका इरशाद फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्रिया। जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही? महरू वाले पहले बहुत सुभान अल्लाह बोला करते थे, मगर माहौल खराब हो गया। माहौल इतना परागंदा हो गया कि मौलवी का दुश्मन हो गया, हाफिज हाफिज का दुश्मन हो गया, सेठ जी सेठ का दुश्मन, अरे बोलो ना, खान साहब पठान का दुश्मन, हलवाई बेना का दुश्मन, हाजी साहब का दुश्मन, चक्की वाले का दुश्मन, मोटरसाइकिल वाला कार वाले का दुश्मन। अजब हाल है मुसलमानों नबी की उम्मत का। प्यारे आका ने फरमाया कि मोमिन आपस में इमारत की तरह, दीवार की तरह हैं। दीवार की बाद ईंट, एक ईंट दूसरी ईंट को मदद पहुंचाती है। यानी मुसलमान का काम है कि वो अपने मुसलमान भाई को मदद पहुंचाए, मुसलमान भाई की मदद करे। मगर मदद क्या करेगा? अगर मौका मिले तो टांग खींच के तुम ऐसी जगह गिरा देगा कि दोबारा तुम्हारे देख भी नहीं सकोगे।
تو چلو گھبرانے کی بات نہیں، میں تقریر سناؤں گا آپ کو۔ محروم والوں کے اندر جان نہیں تو کیا ہوا، سرکار مدینہ کے خاندان سے تعلق ہے تو جان تو میرے اندر آئی جائے گی۔ اس لیے شعر سن لو، پھر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر تو ہے آسی، جان صاحب توجہ ہے؟ حاجی رفیق صاحب تو آج بہت خوش ہیں۔ ارے آج تسبیح مت پڑھو، سننے میں زیادہ ثواب ہے۔ بعد میں ابھی ایک نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ بیٹھے رہو گے تو۔ نہیں جانے کا ارادہ ہے تو پھر میں السلام علیکم۔ جانے کا ارادہ ہے؟ اگر تو ہے آسی آسی، اگر تو ہے آسی، خطا کار مجرم، در شاہ پری تم کو جانا پڑے گا۔ اگر تو ہے آسی، خطا کار مجرم، در شاہ پر تم کو جانا پڑے گا، خدا بخش دے گا، خدا بخش دے گا تمہاری خطائیں، ارے نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا، خدا بخش دے گا، دے گا، خدا بخش دے گا تمہاری خطائیں، نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ اور حسین ابن حیدر، حسین ابن حیدر، ارے کرب و بلا میں کہا یا علی کا نعرہ لگا کری، حسین ابن حیدر، ارے کرب و بلا میں کہا یا علی کا نعرہ لگا کرے، کیا بچے نہ بچے جا، بچے نہ بچے جا یہ کنبہ ہمارا، مگر دین سرور بچانا پڑے گا۔ بچے نہ بچے جا یہ کنبہ ہمارا، مگر دین سرور بچانا پڑے گا، بچانا پڑے گا۔ محبوب بہت پیچھے، اسی لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، شاید جوش آ جائے۔ علاقے میں جب کوئی، بولیے حبیب صاحب، علاقے میں جب کوئی آیا وہابی، تو گرا کے بولا رضا کا سپاہی، علاقے میں جب کوئی آیا وہابی، تو گرا کے بولا رضا کا سپاہی، کیا اے نجدی یہاں سے، اے نجدی یہاں سے چلا جائے گا تو، یا احمد رضا کو بلانا پڑے گا۔
नजदी यहाँ से चला जाएगा तो या अहमद रजा को बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और सुनाओ, जहां बात आई नमाज अली की, वो शेरी खुदा ताजदारे वली की। जहां बात आई नमाज अली की, वो शेरी खुदा ताजदारे वली की। तो कहा डूब सूरज, तो कहा डूब सूरज से मेरे नबी ने, सूरज तुझे लौट आना पड़ेगा। तो कहा डूब सूरज से मेरे नबी ने, सूरज तुझे लौट आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा तो सब लोग आगे माशाअल्लाह। तवज्जो है। अब मैं कुछ बोलता हूं, आप लोग सब बढ़िया तो गौर से सुनो। देहाती लोग क्या बोलते हैं? रबीउल अव्वल शरीफ के बारे में क्या बोलते हैं? 12 तारीख के बारे में 12 वफा। ये मैं आज आपको समझाता हूं, इंशाअल्लाह कल से आप बोलोगे ही नहीं। तो देहाती लोग बोलते हैं 12 वफा, तो ये रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हमारे नबी का विसाल नहीं हुआ था। हम नहीं बोलते, हमारे आका वो मौला जो हमारे बुजुर्गान दीन है, बड़े बड़े उलमा फुक़हा वो फरमाते हैं, जिनकी बातों को बड़े बड़े मुफ्ती मुहक्किक दलील में पेश करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख के बारे में 12 वफात बोलते हैं, मगर मैं आज क्लियर कर दूंगा कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हमारे नबी की पैदाइश हुई थी। सोमवार का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, ये तो मालूम है ना। मगर हमारे नबी का विसाल, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई, बल्कि तहकीक और रिसर्च के मुताबिक हमारे नबी की वफात रबीउल अव्वल की 1 तारीख या 2 तारीख को हुई। 1 तारीख या 2 तारीख को हुई। क्या तारीख को? 1 तारीख को या 2 तारीख को। इसलिए रबीउल अव्वल की 12 तारीख ईद मिलादुन नबी का दिन है, नबी की विलादत का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, फरहत व सुरूर के इजहार करने का दिन है, जुलूस निकालने का दिन है। सुन्नी मुसलमानों, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो नबी जिनके बारे में खुद रब ताला फरमाता है, ए महबूब अगर मुझे आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। वो नबी जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, हदीस कुदसी है, ए महबूब लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन,
اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا. وہ نبی جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا راوی ہمارے نبی ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا, دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. ارے اس دنیا میں آسمان بھی آ گیا, اس دنیا میں زمین بھی آ گئی, زمین کے ساتوں طبق آ گئے, ساتوں آسمان آ گئے, چاند و سورج آ گئے, ستارے آ گئے, یہ پیڑ پودے پہاڑ چشمے نالے ندی پھول انسان جن ملائکہ سب آ گئے. مطلب یہ ہوا اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. محبوب حق تو یہ ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو وہ نبی جن کی خاطر رب نے ہر چیز کو پیدا کیا. اب آپ کو ایک روایت سنا دے تو تسلی ہو جائے, نہیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ ہمارے حضرت کہاں کی بات سناتے ہیں. اگر آپ مواہب اللدنیہ شریف کا مطالعہ کریں گے تو مل جائے گا, بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک مل جائے گی. اور نہیں آپ زیادہ تحقیق کر سکو, تلاش کر سکو تو تقریر کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مل جائے گی. توجہ چاہوں گا صغیر صاحب, ارے بولو توجہ ہے, غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا کو تیار کیا نا, روح کو ڈال دیا اور اپنے محبوب کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور کو منور کر دیا, پیچھ میں رکھ دیا, پیشانی جگمگا گئی ہے نا. تو جب پیدا کیا آدم علیہ السلام کو تو رب نے فرمایا اے آدم اپنا سر اوپر اٹھا, آسمان کی طرف اٹھاؤ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا, فرفع راسه فرأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرادق العرش فقال یا رب ما هذا النور قال هذا نور نبی من ذریتی اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد. لولا ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا الارض. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا فرمایا اے آدم اپنا سر اوپر کرو. آدم علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو آدم علیہ السلام نے عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا یہ کس کا نور ہے, یہ نور کیسا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک عظمت والے نبی کا نور ہے جو تیری اولاد سے ہوگا. ایک پیارے نبی کا ہے جو تیری اولاد سے ہوگا. سنو ان کا نام نامی اس میں گرامی آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے. اے آدم سن, اگر وہ محبوب نہ ہوتے, اگر میں اس محبوب کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو اے آدم نہ میں تجھے پیدا کرتا اور نہ یہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا. بات سمجھ میں آ گئی. آسمان اور زمین بنے ہمارے نبی کے صدقے میں, ساری چیزیں بنی ہمارے نبی کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ملی نبی کے صدقے میں. جب کھاتے ہیں نبی کے در سے, پیتے ہیں نبی کے در سے, ساری چیزیں سب کا دینے والا رب ملتا ہے مصطفیٰ کے در سے. جب وہ مصطفیٰ آئے, جس دن میں وہ مصطفیٰ تشریف لائے تو اس دن میں
خوشی منائیں گے نا؟ ارے بولو خوشی منائیں گے کہ نہیں؟ اسی لیے سنی 12 تاریخ کی رات میں بھی اور دن میں بھی خوشیاں مناتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو اگر تسلی نہیں ہوئی، جان بھائی آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ یو آر مائنڈیڈ مین، اور ادھر حاجی صاحب بھی بہت عقل مند ہے ماشاءاللہ۔ احمد رضا چہرہ چھپا رہا ہے، توجہ ہے نا آپ؟ نعت میں کم سناؤں گا، تقریر زیادہ۔ صغیر بھائی غور سے، اور ہمارے حافظ علی صاحب کہاں چلے گئے؟ ماشاءاللہ توجہ ہے۔ اب میں آپ کو پروف دیتا ہوں، پروف کہ 12 تاریخ، ارے بولو نا، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو کسی نے ماتم نہیں منایا تھا۔ اگر 12 تاریخ کو ہمارے نبی کی وفات ہوتی یا وصال ہوتا تو کوئی صحابی تو ماتم مناتا؟ ارے صحابی نہ صحیح، ہمارے نبی کی بیویوں میں سے کوئی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں میں سے کوئی ماں تو ماتم مناتی، مگر قسم خدا کی 12 تاریخ کو نبی کی تاریخ ہے وفات کہنے والوں کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو کسی سب صحابی نے سوگ یا ماتم منایا ہو، یا مومنوں کی ماؤں میں سے کسی ماں نے سوگ منایا ہو، کہیں دلیل اور پروف نہیں ہے۔ تو جب ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو نہ تو صحابی نے سوگ منایا، نہ تو مومنوں کی ماؤں میں سے کسی ماں نے سوگ منایا، ماتم منایا، ارے بولو تو ہمیں کہاں سے حق مل گیا کہ ہم 12 تاریخ کو ماتم منائے؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو عرش نے بھی خوشی منائی، فرش نے بھی خوشی منائی، جن اور انسان نے بھی خوشی منائی، بلکہ ہر چیز نے خوشیاں منائی تھی۔ توجہ چاہوں گا سنی مسلمانوں، ہاں ایک بات پتے کی بتا رہا ہوں، اگر ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو، نبی کی پیدائش کے دن کو، نبی کی ولادت کے دن میں اگر کسی نے ماتم منایا تھا، رویا تھا، تو وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری چیزوں نے خوشیاں منائی سوائے ابلیس کی، سوائے ابلیس کے۔ تو 12 تاریخ کو ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو رویا کون تھا، ماتم کون منایا تھا، سوگ کون منایا تھا؟ بولو شیطان۔ ارے بولو توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے؟ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اگر آپ جم کے بیٹھو گے تب، مگر مجھے چائے بھی پلاتے رہنا پڑے گا، توجہ ہے؟ اب آپ مجھ سے دلیل مانگو گے، صغیر بھائی دلیل مانگیں گے، حاجی صاحب پڑھے لکھے آدمی یہ بھی ہم سے دلیل مانگیں گے کہ حضرت کیسے آپ کی بات مان لیں کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو شیطان رویا تھا، کیسے آپ کی بات مان لیں؟ میں ایک معتبر کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو، مگر میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 266، نوٹ کر لینا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان 4 بار چیخیں مار مار کر رویا ہے۔ کئی بار؟ 4 بار۔ اب آپ پوچھو گے کب کب، تو اس کتاب میں الفاظ یہ ہیں، مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ حینا لعنا وحینا اہبطا
وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحین نزلت فاتحۃ الکتاب. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان کی مذمت ہو رہی ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان اس وقت رویا تھا جب اس پر لعنت بھیجی گئی، اور دوسری بات کب رویا؟ جب اس کو زمین کی طرف دھکیلا گیا. ارے بولو نا، آسمان سے جنت سے اس کو دھکیلا گیا زمین کی طرف، تب رویا تھا. اور تیسری بار کب رویا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. کب رویا تھا؟ ابلیس نے سوچا رب کے حبیب آ گئے، رب کے محبوب آ گئے، یہ تو ایسے محبوب ہے کہ اب میرا زور چلنے والا نہیں، میرا داؤ پہ چلنے والا نہیں. بہت رویا کہ اب تو میری تباہی ہے، میری تو حالت خراب ہو جائے. اور چوتھی بار کب رویا تھا؟ کتاب میں آیا ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تب شیطان رویا تھا. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو کوئی نہیں رویا تھا. رویا کون تھا؟ شیطان. اب محروم والوں کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں، یا تو شیطان کے ساتھ رہ کر کے سوگ مناؤ، شیطان کے ساتھ مل کر کے سوگ مناؤ، ماتم مناؤ، یا امت مصطفیٰ کے ساتھ مل کر 12 تاریخ کی رات اور دن میں خوشیاں مناؤ، جھنڈیاں پھیلاؤ، جلوس نکالو، مجلس میلاد منعقد کرو، یا تو ابلیس کے ساتھ رہو یا فرشتوں کی سنت پر عمل کرو. ایک طرف رہو، دونوں طرف مت رہو، ورنہ جس کا پیر 2 کشتیوں پر ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈوب جاتا ہے. پڑھو درود پاک. اب بتاؤ کون کون سنو گے؟ نہیں، اگر آپ لوگ، جان بھائی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہے آپ لوگ کا موڈ صحیح ہے؟ سنو گے؟ مائک تو میرے حساب کا نہیں بولنا ہے، مگر اگر آپ لوگ کچھ دیر بولو گے تو ہمیں بولنے میں مزہ آئے گا. آج آپ کو میں صرف نئی نئی بات بتاؤں گا انشاءاللہ. ارے بولو کدھر جاؤ گے؟ بولو نا کدھر جاؤ گے؟ اب آپ مجھ سے پوچھو گے نا، حضرت یہ تو بتائیے. ارے بول دو نا سبحان اللہ. حضرت یہ بتائیے کہ یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو نہ تو کوئی صحابی رویا اور نہ مومنوں کی ماؤں میں سے کوئی ماں روئی. اگر 12 تاریخ کو کوئی رویا تھا تو وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، مردود تھا. مگر کوئی ایسی حدیث ہمیں دکھائیے، بتائیے، سنائیے کہ رب تعالیٰ نے اس دن خوشی منانے کا حکم دیا ہو. تو میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے اس طرح کی حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر پیش کرنے سے پہلے آپ زوردار انداز میں سبحان اللہ بولو گے. الخصائص الکبریٰ جلد اول 70 نمبر 47 میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، میرے فرشتوں، ارے بولو نا، اے میرے فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھولو۔ رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ جنت میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ کس کی خوشی میں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ بولو نا، سرکار کی آمد کی خوشی میں، سرکار کے پیدا ہونے کی خوشی میں رب تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا میرے فرشتوں آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دو کیونکہ میرا محبوب آ گیا ہے۔ اے میرے فرشتوں میرے محبوب تشریف لے آئے، میرے حبیب آ گئے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جنت کے دروازے بند رہے، آج تو جنت کے دروازوں کو کھول دو اور جہنم کے دروازے کو بند کر دو اور جنت میں ساری چیزوں کو سجا دو، جنت کو سجا دو، دلما بھی اچھے لباس میں سج دھج کر خوشیاں منائے۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ کی پیدائش کے دن فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دو۔